محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم اپنی رحمت بے کرا انشاءاللہ نازل فرمائے، اور انشاءاللہ یہ وقت جو انشاءاللہ ذکر اہل بیت میں، ذکر الہی میں انشاءاللہ گزرے گا، پروردگار عالم انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ مبارک شعبان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب ہمیں معلوم ہے کہ ماہ مبارک شعبان ایک بہت ہی خوبصورت ترین مہینہ، بہترین مہینہ، کہ جسے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ بہترین مہینہ، اس کے دن بہترین دن، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں۔ یہ شعبان مبارک کا اختتام اس بہترین مہینے کی گویا نوید ہے، اس کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ اہل ایمان ماہ مبارک رجب سے، اس کے بعد شعبان سے انشاءاللہ برکتیں حاصل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع اس سال بھی عنایت فرمایا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے فیض حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ناظرین آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آج جو ہے وہ 29 شعبان ہے، اور بہت زیادہ ممکنات تو یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ کل کا دن چھوڑ کے یعنی 30 کا چاند ہوگا، اور پھر ماہ مبارک کا آغاز ہوگا۔ لیکن بہر طور ظاہر ہے کہ ہماری نگاہیں چاند کے اوپر انشاءاللہ رہیں گی، اور خبروں کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ کہ رؤیت ہلال جو کے حوالے سے ہم تک کیا خبریں پہنچتی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن بہر طور چاہے کل آغاز ہو چاہے پرسوں، انشاءاللہ ظاہر ہے کہ مہینہ یہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور بہترین اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان جملوں کو ہم یاد رکھ لیں کہ یہ مہینہ بہترین مہینہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی کہ یہ مہینہ بہترین مہینہ، اس کے دن بہترین دن، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے کہ ہم اپنے ذہن کو جو ہے وہ تیار کریں، بہت ضروری ہے ناظرین، اور اسی لیے انشاءاللہ آج خیر اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں ویلکم کرنا چاہوں گی آج ہمارے ساتھ الحمدللہ سسٹر ہما جعفری جو ہے پروگرام میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ سے الحمدللہ بات ہوتی ہے تو بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذاکرہ اہل بیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ سے، جب بھی بات ہوتی ہے بہت ہی زیادہ معلومات سے بھرپور ہوتی ہے۔ سسٹر ہما جعفری آپ کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آواز آپ کی غالباً نہیں پہنچ پا رہی، آئی ڈونٹ نو، کوئی ٹیکنیکل ایشو کنٹرول روم سے، باہر طور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سسٹر ہم آپ کو بہت بہت ہم ایک تو پہلے خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ کریں گے، اور ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں پروگرام کے آغاز میں کہ انشاءاللہ
آج کے دن تو ہماری گفتگو موسٹ آف دا ٹائم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے رہے گی، لیکن انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے، جو میری ہما بھابھی سے بات ہو رہی تھی، کہ انشاءاللہ اپ کمنگ پروگرامز میں انشاءاللہ ہم سے تھوڑا سے دنوں کے لیے شی از انشاءاللہ کمٹنگ کہ شیل بی ہیئر ود اس ایوری تھرسڈے انشاءاللہ. تو ہر تھرسڈے کو، ہر جمعرات کو ہم سسٹر ہما کے ساتھ انشاءاللہ بات کیا کریں گے، اور جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ سسٹر ہما کی ہی اپنی خواہش ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے، وہ ظہور امام زمانہ. اور اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایوری تھرسڈے، اور تھرسڈے شب جمعہ جو ہے وہ بہترین دن ہے اس ذکر کے لیے کہ اپنے وقت کے امام کو یاد کیا جائے اور اپنے ذہن کو آپ کے ظہور کے لیے تیار کیا جائے. تو انشاءاللہ اپ کمنگ ویکس میں during the month of Ramadan also inshallah we'll be talking to Sister Huma about امام زمانہ. انشاءاللہ ٹاپک جو ہے وہ وہی رہے گا، اور اس میں ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ بہت ایک طویل گفتگو ہے، اور ہمارے لیے آئی تھنک یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کر سکیں انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سسٹر ہما آج انشاءاللہ میں ناظرین کو تھوڑا سا ایک اپنا تمہیدی ایک گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ جو آج کی گفتگو ہوگی وہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہوگی. آج سسٹر ہما آپ ہمیں ایک رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے، جو کہ آپ بیفور یعنی دا بگننگ آف رمضان کریم آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے جو ارشاد فرمایا، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آج کچھ گفتگو کریں. تو آپ اس حوالے سے کیا ہمیں کس طریقے سے، پہلے تو یہ کہ کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے. ابھی ہمارے پاس اگر کل شروع ہو رہا ہے تو آج کا دن ہے، اگر پرسوں شروع ہو رہا ہے تو پھر کل کا بھی دن ہے، کہ ہم ذہنی طور سے اس مبارک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. تو کیسے تیار کیا جائے خود کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل بالکل جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ الحمدللہ خداوند عالم نے، پروردگار عالم نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور ہم اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کس طرح سے الحمدللہ. تیار کرنا ہے تو رب العالمین نے خود اس کا انتظام فرمایا ہے. ایک تو ماہ رجب، اور ماہ رجب کی فضیلتوں کو، یعنی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رب العالمین نے یہ 2 مہینے مخصوص خصوصیت کے ساتھ بہت ہی زیادہ متبرک قرار دیے، جن میں ماہ رجب اور ماہ شعبان المعظم. اور ان مہینوں میں ظاہر ہے کہ انسان ایک طرح سے ایک وارم اپ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. اور جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ ہم خطبہ شعبانیہ سے متعلق گفتگو کریں گے، تو پیغمبر اکرم نے پورا ایک مکمل تعارف جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ خطبہ ہے. اور یہ ہماری ہم یہ عرض کر دیں کہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں اور جو مذہب شیعہ کی جو اصول کی جو کتابیں ہیں، جن میں اصول کافی، اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. من لا یحضر الفقی میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. مفاتیح الجنہ میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. اس کا کچھ متن ہے مفاتیح الجنہ میں، پورا خطبہ نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ کی جو روایت ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اس خطبے اور کچھ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ہے. کبھی ناظرین یہ کہیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے، لیکن تھوڑا بہت رد و بدل ہے، مگر متن بہرحال اور پیغام جو ہے وہ ایک ہی ہے. رسول خدا نے اس کا تعارف کروایا ہے، رمضان المبارک کا تعارف کروایا ہے. ایک تعارف کرانا ایک عام انسان کا تعارف کرانا ہوتا ہے، اور ایک تعارف جو ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین کی زبان سے رحمت کے مہینے کا تعارف ہو رہا ہے. سبحان اور اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ یہ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اکرم رمضان المبارک کا تعارف اس انداز میں کروا رہے ہیں کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ اس کے دن جو ہیں وہ تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں، اور اس کی بے گھڑیاں اور اس شک. کی ساعتیں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں. اچھا، اب یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ اکیلا نہیں آ رہا، یعنی جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں ہم خدا کے مہمان بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور خداوند عالم پروردگار عالم
میزبانی کرنے والا ہے اس مہینے میں جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ آ رہا ہے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مہینہ آ رہا ہے اور اکیلا نہیں آ رہا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے رحمت کے ساتھ آ رہا ہے, اپنے ساتھ رحمتیں لا رہا ہے اور برکتیں لا رہا ہے, برکت کے ساتھ آ رہا ہے, رحمت کے ساتھ آ رہا ہے. اور ایک اور بات جو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے, گناہوں کی مغفرت اس میں ہو جانی ہے. تو جو لوگ گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, جن سے خطائیں ہوئی ہیں, گناہ ہوئے ہیں, تو نا امید ہونے, یعنی اتنی خوبصورتی سے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا. کسی نے بہت زیادہ گناہ کر لیے, کسی نے کم گناہ کیے, لیکن اس میں نا امیدی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے, تو گناہوں کی معافی مانگ لو اللہ سے, پروردگار سے, رجوع قلب کے ساتھ اپنی خطاؤں کی اس سے معافی مانگو. اور یہ مہینہ اپنے ساتھ یہ سب چیزیں ساتھ لے کر آ رہا ہے. یعنی ایک تو آ رہا ہے رحمتوں کا مہینہ, لیکن اپنے ساتھ اتنی ساری چیزیں بھی لا رہا ہے. تو گویا کہ میں ہمیشہ اپنی مجالس میں کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ, ہم جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اکثر اوقات سیل لگ جاتی ہے, تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو سیل لگی ہے اور وہاں سے جو ہے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. تو یہ جو ہے یہ مہینے جو ہیں رجب, شعبان اور رمضان المبارک, یہ خدا نے سیل لگائی ہوئی ہے, جہاں انتہائی سستی قیمت پر انتہائی بڑے بڑے گناہوں کی معافی دینے کے لیے وہ آمادہ ہے کہ میرے بندے تو آ تو میری بارگاہ میں, اپنے ہاتھوں کو پھیلا تو میری بارگاہ میں. تو یہ تعارف اب ہم اس پر انشاءاللہ اور آگے گفتگو کریں گے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس کی آمد سے متعلق, خطبہ شعبانیہ سے متعلق ہمیں جو آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور کل پاسبلٹی یہی ہے کہ کل شاید روزہ نہ ہو, لیکن اگر روزہ ہو جاتا ہے تب بھی آج کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. یوں بھی ماہ شعبان کے منڈے کی اور تھرسڈے کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس کے بعد اگر جو مومنین اور مومنات روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے سبحان اللہ, اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن جنہوں نے نہیں رکھا تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ کل کا روزہ وہ ضرور رکھیں انشاءاللہ. اور ناظرین, چھوٹی سی ایک بات جو کہ میں ایز این اناؤنسمنٹ اسپیشلی فار آر ہیوسٹن کمیونٹی, اور بیونڈ اس لیے کیونکہ جب ایک احتیاطی تدبیر کسی ایک خاص علاقے میں رائج ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے. اور چونکہ اس میں یہ نہیں کہ صرف یہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ احتیاطی تدبیر ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے ہیوسٹن کے میئر کی جانب سے, کہ اب یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی باہر نکلے تو وہ اپنے فیس پہ ماسک پہنے, اگر پاسبل ہو تو سرجیکل ماسک جو اویلیبل ہیں تو وہ پہنے, نہیں تو جو کوئی بھی کپڑا یا, اور اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا جناب ہمارے پاس ماسک نہیں ہے, اس کے لیے خاص نہیں ہے کہ فلانا کوئی ماسک ویسے بنا ہو تو ہی ویسے پہنا جائے. آپ کپڑے کو یا جیسے اسکارف کو چہرے پہ لگا کے, یا ایون ٹی شرٹ پرانی کسی کی وجہ سے, ہم لوگ تو ہمارے پاس یہ دوپٹے اور اسکارف وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جیسے کسی کے پاس نہیں بھی ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ ٹی شرٹس وغیرہ جو پرانی ٹی شرٹس ہیں, باقاعدہ اس کی ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں کہ پرانی ٹی شرٹ سے کاٹ کے جو کیسے آپ ماسک بنا سکتے ہیں اور اپنے چہرے کو, ایون CDC کی ویب سائٹ پہ. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرا خیال ہے کہ ایک کلاس جو ہے وہ ہم لوگوں کو لینی چاہیے کہ ماسک کس طرح سے بنائے جا رہے ہیں, اور یا اس کے جو لنک ہے وہ دینے چاہیے, کہ بہت آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. ساکس سے بھی بہت ہی آسان ہے, اس میں کچھ جی سلائی جی نہیں جی جی کرنی, کوئی لاسٹک نہیں لگانی, کچھ اور نہیں اس سے کرنا. بھی جی وہ جی بن جی رہے ہیں. تو یہ کلاس ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. ایون جو CDC کی ویب سائٹ ہے ناظرین, آپ لوگ یقیناً CDC کی ویب سائٹ جو کامنلی چیک کر رہے ہوں گے اپنی ریگولرلی, تو اس پر بھی انہوں نے ٹی شرٹ سے, کیونکہ اور ٹی شرٹ اور ساکس یہ ایسے مٹیریلز ہیں جو کہ ہر ایک گھر میں موجود ہوتے ہیں, کہ پرانی ٹی شرٹ, پرانا کوئی ساک, اور اس میں جیسے ہم بھی نے کہا کہ کوئی اس میں الاسٹک وغیرہ لگانے کی یا کوئی سلائی کرنے کی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سلائی آتی ہے تو یہ آپ بنا سکتے ہیں, نہیں بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو یوز کر کے, ان را مٹیریل کو یوز کر کے آپ ماسک بنا سکتے ہیں. باٹم لائن یہ کہ ماسک پہن نکلیں تو ماسک پہننا ضروری ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ ہیوسٹن کے لیے, اور پھر ایک اور بھی ڈفرینٹ کاؤنٹیز ہیں جہاں پہ یہ ایپلیکیبل ہے. نیو یارک کے اندر اکراس نیو یارک اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس ایٹ لیسٹ جہاں جو اور اسٹیٹس کے لوگ یا ایون US اگر جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ایک اہم احتیاطی تدبیر ہے, اور اس کو جہاں جہاں بھی لوگ گھر سے باہر, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہیوسٹن میں ہی ہے, صرف امریکہ میں ہی ہے, صرف نیو یارک میں ہی ہے, پوری دنیا میں ظاہر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے,
تو ہمارے لیے سب کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا اگر ہم جو ہیں وہ جہاں بھی یہ پروگرام سنا جا رہا ہے ہم باہر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں. اور ماسک شوڈ ناٹ کور جسٹ دا ماؤتھ, نوز اور ماؤتھ پورا کا پورا یہ یعنی ناک اور منہ کا حصہ ماسک سے جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. تو یہ بات تو ہوگی کووڈ-19 کے حوالے سے. اچھا ایک اور جو اور اس میں 10 سال سے اوپر جو بھی ہے انڈر 10 ایئرز ایکسیپشن ہے, 10 ایئرز اینڈ اوور سب کو ماسک پہننا ہے. اگر خدا خاصا کسی کو کوئی ایسی نفسیاتی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ نہیں ماسک کو ٹالریٹ کر پا رہے ہیں, دوز آر ایکسیپشنز ٹو دا رول, دے مائٹ ہیو سم لینینسی ٹورڈز دیم. لیکن ادر دین دیٹ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور if you fall in that age group with 10 years and older you have to wear a mask when you go out. So this is something جو کہ ہم سب کو انشاءاللہ کرنا ہے. It is not just for Houston, it's for everywhere. Houston میں as a law یہ applicable ہو گیا ہے, لیکن as an احتیاطی تدبیر we know کہ it is good if you wear mask when we go outside. اور ابھی بھی avoid ہی کریں, although کہ لاک ڈاؤن کا کچھ جیسے کہ میں نے کل بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا اور اگین میں اسے اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ کہیں لاک ڈاؤن کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا تھوڑا سے یعنی اس کو لفٹ کریں لاک ڈاؤن کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دم جذباتی ہو کے جو ہے وہ ہم باہر نکلنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ سب کچھ نارمل پہ آ گیا ہے. ابھی بھی کچھ نارمل پہ نہیں آیا ہے اینڈ ایکچولی سچویشن کین گیٹ ورس اگر ہم نے خیال نہیں کیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے وائرس بھی وہی ہے, اسی طریقے سے وہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے, اور ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی اس وقت کوئی ایسی پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو 100% اس کا علاج ہو جائے گا. اسٹل ایوری تھنگ از دا سیم. The only thing is we are just understanding it more clearly and trying to be still very very careful. تو احتیاط لازمی کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں یہ بھی ملتی ہے خوبصورت. رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو حدیث یہ ملتی ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اس وجہ سے ہمیں یہ بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان جا رہا ہے. نہیں, ہمیں کہنا چاہیے رمضان کریم کی آمد ہے, رمضان کریم جو اب اختتام پہ پہنچ رہا ہے. ادب کے ساتھ اس کو ہم ایڈریس کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے, دیکھیے ہمارے جو الفاظ ہیں نا, جو بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی اسٹرانگ ایفیکٹ رکھتے ہیں, نہ صرف یہ کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, بلکہ خود ہمارے اوپر ہمارے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے ہماری تھنکنگ کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا اثر جو ہے خود ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے, خود اور دوسروں کے اوپر. اب جس چیز کو ہم جتنے ادب سے بولیں گے تو خود ہم اپنے اندر اس چیز کے حوالے سے ادب کو محسوس کریں گے. تو لہٰذا اگر رمضان کو اس طرح ایڈریس کریں گے رمضان کریم کی آمد ہے, یہ ہمارے ادب اور لحاظ کو, اور اس کو پھر اسی طریقے سے ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے. رمز جو ہے رمضان, اس کا مطلب ہوتا ہے جلتی ہوئی زمین, اور یہ کچھ روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے ماہ مبارک رمضان کا یہ نام کیوں ہے. رمضان یعنی شدت سے جب دھوپ پڑتی ہے کسی زمین پر یا پتھر پر, وہ شدید گرم ہو جاتا ہے, اور اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی رطوبت کو وہ فنا کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. ایسی جلتی ہوئی زمین کو یا ایسی جلتی ہوئی کسی پتھر کو رمضان کہتے ہیں. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ کیفیت ہے, اس ماہ مبارک کے اندر یہ کیفیت ہے, جیسے کہ ہما بھابی نے بھی کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کی نا امیدی کی بات نہیں, بڑے سے بڑے گناہگار بھی ہوں تو وہ اس ماہ مبارک سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں, اور ہر قسم کے گناہوں کو یہ ماہ مبارک کی وہ عظمت اور وہ کیفیت اور وہ اثر ہے کہ یہ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو اس لیے ماہ رمضان کہا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے, یہ گناہوں کو فنا کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے, ایسا ہی نہیں ہے, اس کے لیے پوری ایک ہماری ظاہر ہے کہ ماہ مبارک میں روزے رکھنا, عبادتیں کرنا اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا, کیسے فائدہ اٹھانا, یہ سب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں, اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. ہما بھابی, اور آپ اس حوالے سے ماہ مبارک کے حوالے سے جو یہ خطبہ ہمیں ملتا ہے رسول کریم کا, اس کے حوالے سے اور کیا پیغامات رسول کریم ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اس مہینے میں؟ اس میں دیکھیے پھر آگے پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ تمہیں خدا جو ہے وہ صاحبان کرامت سے قرار دے گا, یعنی تم جو ہے سبحان وہ اللہ. صاحبان کرامت میں سے ہو جاؤ گے. تو اب صاحبان کرامت, یا کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے
کہ وہ نیک بن جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ گار ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا خطا کار ہے کہ جو اپنے بارے میں اتنا نا امید اور اتنا مایوس ہے کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں مجھ سے تو, میں تو ایسا نہیں کر سکتا, یا فلاں بہت عبادت گزار ہے, میں اتنا عبادت گزار نہیں بن سکتا. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے, رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ پروردگار, اچھا یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ توجہ کی طالب ہے کہ اس خطبے میں رسول خدا نے یا ایھا مومنون نہیں کہا, مسلمون نہیں کہا, بلکہ پروردگار نے جو کہلوایا ہے اپنے نبی کی زبان سے, تو رسول خدا نے ایھا الناس کہا ہے, اے لوگو, یعنی گویا کہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے, صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا اور صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا, بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. تو اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اچھے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے, یا یہ فلاں لوگوں کے لیے کہا گیا ہے, یہ نمازیوں کے لیے کہا گیا ہے, یہ پرہیزگاروں کے لیے کہا گیا ہے. نہیں, اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ایھا الناس, اے لوگو, تمام کے تمام, یعنی, اور یہ روایت بھی اتنی مستند اور اتنی معتبر ہے جسے شیخ صدوق نے لکھا ہے اور امام رضا علیہ السلام نے امیر المومنین سے اس کو نقل کیا ہے, تو اس میں کوئی کسی بھی قسم کا مغالطہ نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں پروردگار عالم صاحبان کرامت میں سے بنا دے گا. تو گویا کہ اس میں آپ بھی ہو سکتی ہیں, میں بھی ہو سکتی ہوں, کہ کرامت یعنی جو نبی جو ہے وہ اس کی ذات سے معجزہ رونما ہوتا ہے, لیکن ایک عام انسان جو ہے وہ کرامت دکھا سکتا ہے. جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں, وہ کریمہ اہل بیت ہیں, جناب معصومہ بے قم شک ہیں, بے وہ شک کریمہ اہل بیت ہیں. تو بے شک بے یہ جو شک کرامت ہے, ظاہر ہے کہ اس عظمت تک, وہ عظمت کی, اس عظمت کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن ایک انسان اپنے نفس پہ قابو پا کر اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو درک کر کے اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں انہیں جان کر انشاءاللہ صاحبان کرامت میں سے ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو, بلکہ آغاز سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے کہ پروردگار, اچھا اس میں جو اہم چیزیں ہیں خطبہ شعبانیہ میں, جس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ اہم ضروری چیز ہے, رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے قلوب کو طاہر کر لو. یہاں ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین کہ اپنے حبیب کی زبان میں کہ اپنے قلوب کو طاہر کر لو. قلوب الطاہرہ, پاکیزہ قلوب کے ساتھ, پاکیزہ نیتوں کے ساتھ آؤ. یعنی اپنی سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے, جو سب سے پہلا کام ہمیں انجام دینا ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے. جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری نیت اللہ کے ساتھ کتنی مخلص ہے, ہم کتنے مخلص ہیں, عبادتوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. ایک یہ ہے کہ میں کلام مجید کو پڑھوں گی, اس لیے پڑھوں گی کہ میرے اوپر ایک پریشر ہے, یا مجھے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ اتنے قرآن ختم کرنے ہیں یا اتنے سپارے پڑھنے ہیں. اور ایک ہے کہ نہیں, مجھے ایک شوق ہے اور میرے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھ رہا ہے کہ مجھے کلام مجید کی تلاوت کرنی ہے, یا مجھے یہ فلاں کام انجام دینا ہے, نیک کاموں کو انجام دینا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی نیت کو جانچوں اور اپنے آپ کو تولوں کہ میں کہاں ہوں اور مجھے رمضان کے بعد کہاں ہونا ہے. تو سب سے اہم جو چیز ہے جس کا رسول خدا نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ آؤ اس مہینے کی طرف, اور ایسے آؤ کہ اپنے قلوب کو طاہر کر لو, پاکیزہ کر لو, صاف ستھرا کر لو, اور اپنے قلوب سے کثافتوں کو نکال دو, صفات رذیلہ کو نکال دو اور صفات جمیلہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ایک بہت عمدہ چیز ہے جسے ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہیں گے کہ جو تیاری کر رہے ہیں اور جہاں ایگ رول بنا کر رکھ رہے ہیں اور سموسے بنا کر رکھ رہے ہیں اور پکوان بنا کر رکھ رہے ہیں اور اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو وہیں اپنی بہنوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے قلوب کو طاہر کریں. اچھا دیکھیں, اس میں ایک اتنا اچھا نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر میں, ظاہر ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے اور ہم کچن سے دور نہیں جا سکتے, اور ہماری ڈیوٹی رمضان المبارک میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب ایسا ہے کہ بھئی وہ تو کھانا پکانا ہے, لیکن اس میں بھی اگر ہم اپنی قلوب کو اور اپنی نیتوں کو صاف کر لیں کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے, جو کام میں اپنی مجالس میں بھی اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ تیری خوشنودی کے لیے, تیری رضا کے لیے میں یہ کام انجام دے رہی ہوں. تو میری جو میں کام انجام دے رہی ہوں, میرا جو بھی میں نے کام انجام دیا ہے اس میں خلوص شامل ہو گیا, تو وہ قربتاً اللہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اپنی نیتوں کو جانچیں, اپنے قلوب کو جانچیں اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ داخل ہونے کی کوشش کریں.
بے شک بے شک، بالکل خوبصورت. اور اس حوالے سے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے جو میں آپ کے سامنے ناظرین پیش کروں گی کہ جب روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال تک روزے دار ہونی چاہیے، اور تمہارے سبحان اللہ. روزے کا دن بے روزے والے دن کے مانند نہیں ہونا چاہیے. ایک روزے دار کا جو دن ہو جس میں روزہ رکھے، اس کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ روزہ. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مثلاً جو ہے اپنے اعضاء و جوارح کو، لیکن ہم دیکھیں ایک تو انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، ایک انسان کی روح ہے. تو ایک جو ہمیں ایک اور بھی جو کلاسیفیکیشن ملتی ہے وہ 3 طرح کے روزے دار ہیں. ناظرین اس لیے بتا رہی ہوں کہ ابھی ہم تیاری کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے، ہمیں روزے دار کے کون سے لیول کے روزے دار تک پہنچنا ہے. اچھا ایک اس میں ہے کہ ایک عوام کا یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے، اور ایک جو ہے خواص کا روزہ ہے، اور ایک جو ہے مقربین کا روزہ ہے. یعنی جو مقربین کون ہے، جس کا سورہ واقعہ میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، مقربین اور جسے کہتے ہیں سابقین، جو آگے بڑھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، کہ جس میں پہلا عوام کا روزہ کون سا ہے یا نارمل جو کہ اتنا فائدے بخش نہیں ہے، وہ روزے دار ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے کی چیزوں سے یا پانی، جس چیز کی ممانعت ہمیں فزیکلی کہا کہ آپ یہ چیزیں جو مبتلات روزہ ہیں بیسیکلی، وہ مبتلات روزہ سے آپ پرہیز کریں. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ عوام کا، عام لوگوں کا روزہ ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ ایسا روزے دار کہ جو فقط ان چیزوں سے پرہیز کرے جو مبتلات روزہ ہیں، تو شاید ایسے، لیکن یہ کہ وہ مثلاً دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مبتلا رکھے، غیبت میں، جھوٹ میں اور دیگر اور جو گناہ ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا، تو ایسے روزے دار کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے شاید کچھ نہ ملے. دوسرا جو ہے ہمیں ملتا ہے خواص کا روزہ، یعنی وہ لوگ جو خاص ہیں ان کا روزہ وہ ہے جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ، کان، بال اور جسم کی کھال تک روزے دار ہو. یعنی اپنے ہر عضو کو، چاہے وہ آنکھ ہو تو گناہ دیکھنے سے اسے بچانا ہے، کان ہو تو گناہ سننے سے بچانا ہے، زبان ہے تو اپنی زبان کو کوئی بری بات کہنے سے بچانا ہے. یہ پورے ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری پوری جو فزیکل ہماری باڈی ہے، وہ اپنے آپ کو 100% اللہ کی اطاعت میں رکھے. یہ بات ہو گئی فزیکل باڈی کی. پھر ایک ہے مقربین کا روزہ. مقربین کا روزہ کیا ہے کہ انسان کے خیال تک، تیسرے وہ جو اپنے دل اور دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک یہ کہ انسان نے اپنے اعضاء و جوارح کو محفوظ کیا کہ انسان کے ذہن میں برائی کا اور مفاسد خیالات کا بالکل اس کا خیال بھی نہ آئے. یعنی انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی ایک اسٹیپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا مبتلات روزہ سے، وہ جو فقہی ہمیں اعتبار سے جو ہمیں جو کنڈیشنز ملتی ہیں. دوسرا کہ انسان نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے روکا، اعضاء و جوارح سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سے انسان نے اپنے آپ کو بچایا. تیسرا اور ہائیسٹ لیول آف روزہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھے، برا خیال بھی انسان اپنے ذہن میں نہ آنے دے. اچھا خیالات کا بعض اوقات شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ خیالات، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے خیالات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن انسان کے کنٹرول میں خیال کا آنا تو نہیں ہوتا، لیکن خیال کو ذہن میں اس کو قائم رکھنا یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک برا خیال آیا، اب انسان جو ہے مثلاً جو کچھ گناہ ہوتے ہیں جیسے حسد ہوتا ہے، یہ حسد میں پریکٹیکلی کچھ کرنے کی تکبر ہے، یا یہ جو تکبر اور یہ سارے جو ہمارے جسے کہیے کہ روحانی جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ روحانی بیماریوں میں بعض اوقات ان کا تعلق ہمارے ایکشن سے نہیں ہوتا، یہ فقط ہمارے دل کو ہمارے یہ جسے کہتے ہیں کہ غلیظ غلاظت بھر دیتے ہیں دلوں کے اندر، دل کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، ہمارے قلب کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ہماری روح کو جو ہے بیمار کر دیتے ہیں یہ خیالات. تو انسان کے لیکن ذہن میں خیال کا آنا جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، لیکن خیال کو ذہن میں بٹھانا یہ انسان کے قابو میں ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی خیال آئے تو انسان اس خیال کو فوراً سے جھٹک کے جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، اس کو توجہ نہ دے. یہ ہمارے کنٹرول میں باہر طور ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش تو یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ یہ دے کہ جو مفاسد خیالات ہیں یا باطل خیالات ہیں وہ ہمارے ذہن سے، وہ بھی اس سے بھی ہمارا ذہن پاک و پاکیزہ رہے. لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم یہاں تک تو کوشش کر سکتے ہیں جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں یہ ایک انڈیکیشن دی ہے کہ کم از کم ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی گناہ جو ہے وہ صادر نہ ہو، کوئی گناہ جو ہے سرزد نہ ہو انشاءاللہ. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اس پوزیشن پر بھی پہنچ سکتے ہیں جو کہ بہت ہائر اور مقربین کا
کا جو روزہ بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ اور پھر ہم اس بات کو آج جو چونکہ ہمارے گفتگو کا موضوع ہے وہ ہمیں انشاءاللہ رسول کریم کا جو خطبہ ہے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ میں سسٹر ہما سے اگین ریکویسٹ کروں گی کہ اسی خطبے کو آگے بڑھا کے اور رسول خدا اس خطبے میں ہمیں ماہ مبارک کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں. جی اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا ابھی چھٹے امام کی جو آپ نے حدیث بیان کی، اسی میں خطبہ شعبانیہ ہی میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے جو نہیں کہنی چاہیے محفوظ رکھو، اور اپنی نگاہوں کو جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بند کرو، اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں ہے اپنے کانوں کو ان سے بچاؤ. تو یہ جیسا آپ نے ابھی کہا کہ یہ چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے چھٹے امام وہی ارشاد فرمائیں گے جو ان کے جد ارشاد فرمائیں گے، اولنا بے محمد شک بے شک وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. تو بے شک ظاہر ہے بے کہ شک سب نے اسی طرف نشاندہی کی ہے. تو یہاں جو ہے کہ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے تاکہ ہم خواص کے روزے تک اپنے آپ کو لے جا سکیں. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے بھی پیغمبر اکرم نے ایک طرف نشاندہی کی ہے کہ اس کے لیے دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اب پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ معاشرتی طور پر رمضان المبارک کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں. تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، اور اپنے بوڑھوں کی تعظیم، اور چھوٹوں پر رحم، اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو. گویا کہ ایک فلسفہ دے دیا پیغمبر اکرم نے کہ اپنے مساکین کو اور اپنے جو مستحقین جو فقراء ہیں ان کی مدد کرو، جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہو، زکوٰۃ کے ذریعے سے، خمس کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے. صدقہ ظاہر ہے ماہ شعبان میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت اسی لیے وارد ہوئی ہے کہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے تک اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لو کہ بالکل تم تیار ہو جاؤ تاکہ تم پاک اور پاکیزہ ہو جاؤ. تو یہاں جو صدقہ دینے سے مراد ہے کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو کمتر لوگ ہیں، جو کمتر سے مراد کے جو کم حیثیت لوگ ہیں ان کی مدد کرو. اور نہ یہ کہ وہ تم سے مانگیں بلکہ ان کے مانگنے سے پہلے تم ان تک ان کی ضرورت کو، جو ان کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے کی کوشش کرو، اور ان کی ضروریات کے لیے کوششیں کرو. اور اس کے بعد اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو. جو تمہارے گھر میں والدین ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو آگے لاؤ، سینئرز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم سرسری طور پر لے کے گزر جاتے ہیں کہ بھی بوڑھوں کی تعظیم کرو، اچھا ان کو سلام کر لیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے زمانے میں سینئرز کے ساتھ جو رویہ ہے اسپیشلی ہماری یوتھ کا، وہ تھوڑا سا کچھ مایوس کن ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو یہاں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اثرنو اپنے کردار کی تصحیح کرو، اور دیکھو کہ اپنے بوڑھوں کی تمہیں تعظیم کرنی ہے. تو تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں آپ نے فرشی آداب بجا لانا ہے اور آپ نے ان کے سامنے جھک جانا ہے، بلکہ ان کی بات سنو. بعض اوقات بوڑھے اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتیں سننے میں کوئی لطف محسوس نہیں کرتا اور اس میں مزہ نہیں آتا، انجوائے نہیں کرتے. تو بس ان کو سلام کیا، سرسری طور پر گزر گئے، جبکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرے. تو ان کی تعظیم کرے، ان کو فوقیت دے. مثلا رمضان المبارک میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، تو سینئرز کو یہ اہمیت دی جائے کہ پہلے ان کے سامنے رکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ پہلے روزہ افطار کیجئے اور آپ بسم اللہ کیجئے. کوئی بھی ڈش آپ نے بنائی ہے وہ ان کے سامنے آپ رکھیے کہ پہلے آپ لیجئے. تو ان کا دل تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. تو ان کی تعظیم کرنا، تو اس میں پورا ایک معاشرتی پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ، اور یہ تربیت ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں بوڑھوں کا احترام کیا جائے، بزرگوں کی عزت کی جائے، 11 مہینوں میں بھی عزت کرنی ہے، لیکن جس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے نا، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ آپ نے جا کے عمل کرنا ہے. تو یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اسی لیے پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بوڑھوں کی تعظیم کرو، اور چھوٹوں پر، جو تمہارے گھر میں چھوٹے ہیں، عموماً میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کروں گی، بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات چڑچڑاپن سوار ہو جاتا ہے. روزہ بھی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، بہت سارے اور دوسرے کاموں کو بھی انجام دینا ہے. تو کبھی کبھی چڑچڑاہٹ سوار ہو جاتی ہے اور ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اور چھوٹوں سے، اپنے جو ہم سے کم عمر بچے ہیں ان سے پیار سے بات کی جائے. رشتہ داروں پر مہربانی کرو. اب رشتہ داروں پر مہربانی کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جائیں، اور ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور ان کی خیر خیریت دریافت کی جائے.
اب یہ تو کرونا کا واقعہ ایسا ہو گیا کہ اس سال ہم لوگ سب مسجد نہیں جا سکیں گے اور امام بارگاہوں میں نہیں پہنچ سکیں گے، تو وہ بھی ایک بہت اچھا ایک موقع ملتا تھا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور بڑا اچھا ایک روحانی ماحول بنتا تھا. لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ایک اور روحانی ماحول بننے والا ہے. اب آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اور گزارش یہ کروں گی اپنی بہنوں سے اور اپنے جو ناظرین ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ کوشش کریں کہ ہم جماعت اپنے گھر میں قائم کر لیں. گھر میں 4-5 افراد اگر موجود ہیں تو جن کے ہاں زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، خدا آباد رکھے شاد رکھے سب کو، تو اپنے گھر میں جماعت کا اہتمام کریں. سب سے پہلے نماز مغرب، یعنی جو ایک کمرہ مخصوص کر لیں کہ اس کمرے کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے اور وہ نماز جا نمازیں بچھی رہیں، اور اس کے بعد ہم نماز مغرب اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر انشاءاللہ روزہ افطار کریں. اور اس کے ساتھ ایک بات، اس کو تھوڑے سے خطبے کو روک کر کہیں بہت ہی زیادہ خشک نہ ہو جائے، کہ تھوڑا سا جو ہمارے پکوان ہیں اس کی طرف جو ایک توجہ ہے، بہت زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا سمپل رکھ لیں، تھوڑا سا سمپل رکھ لیں. ایک دن کسی کی مرضی کی ڈش بن جائے، چلیں ایک دن تھوڑا سا اہتمام کر لیا تو دوسرے دن تھوڑا سا اس کو لائٹ کر دیں، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا موقع مل جائے. اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی تھوڑی سی فرمائشوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، کہ آج ایک فرمائش ہے کہ آج یہ بنا لینا، آج وہ بنا لینا، تو خاتون خانہ جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی عبادت سے تھوڑا سا مقصد ان کی عبادت کی طرف سے تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ ہم عبادتوں کو بھی انجام دیں، اور جو جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرتی طور پر بھی اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہم وہ کام کریں کہ جو رمضان المبارک کی برکتوں کو سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہم قریب ہو جائیں اور اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد جو یتیموں کے اوپر رحم کرنے کے متعلق پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کریں. تو اس میں خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں یہ توجہ کریں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے اقربا میں، ہمارے دوستوں میں، کہیں سے بھی اگر ہمیں یہ علم ہے کہ فلاں بچہ یتیم ہے یا فلاں لوگ بچے جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، تو ہم ان کے اوپر دست شفقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کو جو ایک حدیث کو ہم لے لیتے ہیں کہ بس سر کے اوپر ہم نے ہاتھ پھیر دیا اور جو ہے وہ اللہ نے اتنے گناہ معاف کر دیے. نہیں، ان کی جو ضروریات ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر رحم کریں اور دست شفقت پھیریں، اور ان کی جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں اس کو کوشش یہ کریں کہ ہماری وجہ سے ہم ان کے مانگنے سے پہلے، ان کے کہنے سے پہلے، اگر ان کی فیس کا مسئلہ ہے تو ان کی فیس کے مسئلے کو حل کروا دیں، ان کے کھانے کا مسئلہ ہے تو رہائش کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں ہم کو حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بہت آپ نے بھی ایک اچھی سی بات کہی. اب وہی بات ہے کہ ہم دونوں خواتین ہیں، اب بات کی جائے گی تو بھائی یہ تو ایک بائسڈ ہم بات کر رہے ہیں، خواتین کے فیور میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ خواتین کے فیور کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے مولا کائنات سے سیکھا. جب ایک مرتبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا مولا کائنات سے کہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا، تو مولا کا بہت خوبصورت جواب تھا. مولا نے فرمایا نعم العون للعبادہ. نعمہ مینس بہترین، کہ بہترین، اور اون کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو ہم بار بار دعا کرتے ہیں ایوان و انصار میں پروردگار شامل فرمائے، یعنی بہترین مددگار. نعم العون للعبادہ یعنی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا عبادت میں میری بہترین مددگار ہیں. تو یہ یعنی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ، اور یہ میوچول تھنگ ہے. اگر جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے سوال کیا جاتا تو شاید وہ مولا کائنات کے بارے میں یہی جواب دیتی کہ نعم العون للعبادہ، میری عبادت میں بہترین مددگار. اور اسی وجہ سے یہ دونوں ہستیاں اتنی بلند ترین کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا علی کے علاوہ کوئی کفو نہیں، اور علی کے علاوہ جناب فاطمہ کا کوئی کفو نہیں، اور مولا بی بی فاطمہ کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو لہٰذا دونوں کے مرتبے اتنے بلند ہیں. اور ان سے ہم نے سیکھا کیا؟ بات یہ کہ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو دنیا میں جو بھیجا گیا وہ انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجا گیا، اور یہ پیغامات ہمیں خود مولا کائنات کے گھر سے یہ پیغامات ملتے ہیں کہ جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین نہ صرف یہ کہ وہ میدان جنگ میں ایک بہترین جو ہے وہ تلوار چلانے والے بہترین جنگجو تھے،
وہ جب ہم دیکھا ہم نے مصلی نماز پہ بہترین عبادت گزار، بہترین بندہ خدا، یعنی علی سے بہترین عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اور جب ہم نے گھر کے اندر دیکھا تو ہم نے گھر میں دیکھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ گھر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گھر میں، ان کے گھر کے کاموں میں، یعنی گھر کے کام کاج میں آپ امیجن کیجئے امام المتقین، امیر سبحان اللہ. المومنین مولا کائنات جیسی شخصیت جو صاحب ذوالفقار ہے، جو مشکل کشا ہے، اور وہ مشکل کشا کیا کام کر رہا ہے؟ گھر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گھر میں آپ کے کام کاج کی جو ہے آپ مدد کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو ہم نے یہ طریقہ ہم نے دیکھا. اور کبھی جس طرح ہمیں یہ واقعات ملتے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو ایک اصول رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تعلیم دے کر جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو رخصت کیا کہ کبھی جو ہے جناب فاطمہ نے امام علی سے کوئی خواہش کوئی نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، نہیں. کبھی ایک واقعہ وہ جو انار کا ملتا ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہی، لیکن جب بہت مولا کائنات نے پوچھا کہ کبھی تو مجھے موقع دیجیے کہ آپ کوئی خواہش کریں اور میں اس خواہش کو پورا کروں، جب بیوی نے انار کی خواہش کی. اسی طریقے سے مولا کائنات نے کبھی، ہمیں یہ نہیں ملتا کہ مولا کائنات نے کبھی کہا ہو کہ میرے لیے بہترین قسم کے، مولا کائنات کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سوکھی ہوئی روٹی پر راضی. ایسی روٹی جو اتنی سوکھی اتنی خشک جو مولا کائنات کو گھٹنوں پہ توڑنی پڑے، ایسی روٹی کھانے پر مولا کائنات ہمیں راضی نظر آئے. جو کی روٹی کھانے پر مولا کائنات ہمیں راضی نظر آئے. دسترخوان پہ ایک سے زیادہ اشیاء موجود ہوتی تھی تو مولا کائنات اس سے خوش نہیں ہوتے تھے کہ علی کو ایک سے زیادہ دسترخوان پہ چیز پسند نہیں ہے. جب ہمیں واقعات سب ملتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ہی ملتے ہیں کہ جناب ام کلثوم نے جب ایک دودھ اور اس کے ساتھ روٹی رکھی یا بعض میں ملتا ہے کھجور رکھا تو مولا کائنات نے کہا ایک چیز اس میں سے ہٹا لی جائے، یا دودھ یا کھجور. یہ سادگی ہمیں مولا کائنات امیر المومنین کے کردار میں نظر آئی. تو اسی چیز کو اس وقت جیسے ہم بھابی نے بہت پیاری بات اس وقت جو ہائی لائٹ کیا نا کہ ہوتا یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری ہماری پورا ہمارا جیسے کہتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے ہماری توجہات رہتی ہیں. ماہ مبارک کی تیاری ہو رہی ہے تو کیا تیاری ہو رہی ہے جناب؟ سموسے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل سموسے بنا کے فریج میں رکھے جائیں، فریز کیے جائیں اور یہ سب تیاریاں کی جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اتنا زیادہ لگ جائیں کہ اب جناب گھر میں روزے کی افطاری ہو رہی ہے تو ہم پورا دن جو ہے ذہن میں جیسے مرد حضرات کی اگر، اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر مرد حضرات کی طرف سے تھوڑی ریلیکسیشن ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پکوڑے بھی چاہیے تو دہی بڑے بھی چاہیے تو چھولے بھی چاہیے تو بریانی بھی چاہیے. تو اگر اتنا زیادہ ایک آپ کسی ایک عورت کو اگر دیکھیں گھر کے اندر اگر وہ اس کو یہ سارا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ گھر میں بھی اپنی وائف کی، اپنی صاحب خانہ کی جو آپ کی یعنی زوجہ ہیں ان کی آپ گھر میں بھی پریپریشن آف افطاری میں بھی اور اور اس آفٹر میں افطاری بھی. گوتم آپ کی بات کو میں کاٹنا نہیں چاہ رہی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جیسا یہ بات ہو رہی ہے نا تو سحری کے وقت بھی میری گزارش ہے ایک تمام سیکنڈ بہنوں کال سے. لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نقوی بول رہا ہوں اور سسٹر ہما جعفری کو میرا بہت بہت سلام. اور یہ بھی جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے تھے اس میں صرف سسٹر ہما جعفری سے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ وہ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جی جی کہ ابھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بھی ماشاء اللہ ابھی اور سسٹر ہما جعفری نے بھی بے شک کہ مولا علی علیہ السلام کو مردوں کو فالو کرنا چاہیے اور لوگ فالو کرتے بھی ہیں گھر میں بھی اور باہر بھی اور مزید کرنا چاہیے. مگر میں سسٹر ہما جعفری سے مجھے پتا ہے پرسنلی شی ڈز پریکٹیکلی ہر سیلف گھر میں بھی اور باہر بھی، یعنی جو کام ان کے کرنے کے ہوتے ہیں شی ڈز. ماشاء اللہ. آپ ماشاء اللہ آپ بھی لائک یو نو سو. مگر بہت ساری خواتین وہ سمجھتی ہیں جو کہ میں پریکٹیکل دیکھ چکا ہوں کہ وہ گھر میں تو کام کرنا ٹھیک ہے ان کا حق، وہ نہیں کہ وہ کرنا چاہتی ہے، مگر وہ جب باہر کی بات آتی ہے تو چاہے ان کے گھر کے حالات ایسے ہوں یا نہ ہوں یا ان کے ہسبینڈ کی اگر پے بھی انف نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام تو گھر سنبھالنا ہے، ہم باہر کو جا کے کام کریں، ہم کیوں آپ کے ساتھ یہ ہاتھ بٹائیں ٹو برنگ بریڈ ایٹ ہوم. تو اس کے اوپر آ کے تو پھر جو ہے وہ آپ کو مذہب کی وہ چیزیں لا کے دکھائیں گے کہ نہیں ہم عورت کا کام بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے. اور جب گھر کے سنبھالنے میں ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے مرد کی تو وہاں پہ وہ لے کے آتی ہیں باتیں مولا علی علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ صحیح باتیں ہیں، میں ایگری کرتا ہوں اس سے. مگر کبھی
کیا یہ طریقہ تھوڑا سا آئی مین آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اس چیز سے سفر کرتی ہے کہ پھر عورت اس چیز میں اپنا عورت ہونے کا شاید ایڈوانٹیج لے لیتی ہے کہ ان کو جو ہے لائک ایک طرف سے تو دونوں طرف سے ہیلپ چاہیے، گھر سے بھی اور باہر سے بھی، مرد سے، مگر جب ان کی طرف باری آتی ہے تو کہتے نہیں ہم تو صرف گھر کا کام کریں گے، ہمارا فرض نہیں کہ ہم باہر جا کے کوئی بھی ہیلپ آؤٹ کریں مرد کو، جو کہ یہاں پہ اور پاکستان میں بھی اب تو خواتین کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، گھر کا کام بھی کرتی ہیں، مرد بھی جاب کرتے ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں، مگر کچھ عورتوں کا خیال ہے کہ صرف ان کا کام بچوں کو سنبھالنا ہے اور گھر کو سنبھالنا ہے، اس میں بھی وہ چاہتی ہے کہ مرد دونوں کام کرے. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں تھوڑا سا اپنا کامنٹ دیں. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ برادر عاصم. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. فی امان اللہ. جی ہما بھابی، یہ ایک زبردست سوال میرا خیال ہے ہمارے پاس آ آصف گیا ہے. بھائی اس کے لیے تو ایک الگ ہمیں پروگرام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پورا ایک ڈسکشن ہونا چاہیے، مردوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق. یہ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا پروگرام ہے، لیکن یہ تو ہم ایک سرسری سی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ، اور اس میں خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بعض خواتین ایسی ہیں، اور میرے علم میں بھی ہیں ایسی خواتین کے جو کسی بھی کام کے لیے، یعنی اگر جیسے ایک کوئی چیز ہیوی کوئی چیز اٹھانی ہے تو وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ اٹھا رہا ہے یا ان کا بیٹا اٹھا رہا ہے تو وہ مردوں کا کام ہے تو بس وہ مرد ہی کریں گے اور وہ ہیلپ نہیں کرتی. تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس طرح کے کاموں کو بھی انجام دے سکتے ہیں، یا کوڑا پھینکنا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو مرد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کہہ دیا جائے تو آپ کہیں نہیں یہ مردوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو آپ ان کاموں میں خواتین کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور مردوں کو بھی بیلنس ہونا چاہیے. دونوں کا جو بیلنس ہے وہ جو ہے وہ ایک گھر کو گھر بناتا ہے، اور گھر کی جو خوبصورتی ہے اور گھر کا جو سکون ہے، گھر میں جو سکون ہے وہ دونوں جب مل کر کام کرتے ہیں تو پیدا ہوتا ہے. اور اگر صرف خواتین پر کام ڈال دیا جائے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ سکون پیدا نہیں ہوگا، اور صرف مردوں پر کام ڈال دیا جائے تب بھی یہ سکون پیدا نہیں ہوگا. تو بیلنس ہمیں رکھنا ضروری ہے. خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور باہر بھی اگر انہیں کوئی ایسا کام انجام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ اگر ان کی فزیکلی ان کی ایسی حالت ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے تو ان کو بالکل کام کو انجام دینا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اور ہمارے ملک میں تو اس وقت ایسا ہے کہ خواتین جو ہے اس وقت مشکلات میں بہت زیادہ دوچار ہیں، اور بہت سارے جوکس بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں کیونکہ گھر کی جو ماسیاں ہیں وہ چلی گئی ہیں اور ان کو بیچاریوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. تو لیکن اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے، پروردگار نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ خدمت کریں. اچھا، آپ اگر صرف یہ سوچ لینا کہ آپ ایک مومن کی خدمت کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کی تو خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دل میں یہ خیال لے آئیں کہ یہ ایک مومن ہے اور اللہ کی مخلوق ہے جس کی خدمت کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ پھر بدمزگی پیدا نہیں ہو. آپ کیا کہتی ہیں کوکب؟ بالکل. اچھا، اس میں ایک بات تو میں یہ عاصم بھائی کی ایک بات کو جو میں فقہی پرسپیکٹو سے کہ جو اس میں اگر دیکھا جائے تو نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت پہ کہیں بھی، چاہے ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، کہیں بھی اس کی، انلیس کہ اس پہ پڑ جائے خدا نخواستہ ایک عورت ایسی ہے جو کہ اکیلے اپنے گھر کو سنبھال رہی ہے، تو اس کو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگین آپ نے کہا بیلنس، کہ اگر ضرورت ہے اور وہ کر سکتی ہے کچھ، تو میں دیکھتی ہوں کہ، اور میں تو بلکہ ایکچولی یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے زمانے میں تو خواتین دوسرے انداز سے سوچ رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جاب کریں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلیں، کچھ نہ کچھ کریں، اور گھر میں کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر پاتی ہیں اپنے کیریئر وغیرہ کو، یا یہ کہ جاب وغیرہ کرنے میں گھر کی طرف سے بعض اوقات جو ہیں وہ تھوڑی سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری سچویشنل. لیکن اگر اوور آل اس میں دیکھا جائے تو بات جو ہم اس وقت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر اس میں لمٹ کر کے بات کو دیکھا جائے تو صرف یہ کہ ہم جب اوور برڈن، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کیریئر وومن ہیں، وہ باہر نکل رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں. بعض اوقات گھر سے بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں، کیٹرنگ کر رہی ہیں، ڈفرینٹ گھر میں سینا سلانا، بہت سارے کام، بزنسز جو ہیں
स्मॉल बिजनेसेस खवातीन घर से रन कर रही हैं, सो दे आर बिजी लेडीज, तो उनसे एक्सपेक्ट ये करना कि वो, सो दैट मीन्स कि दे आर सपोर्टिंग द हाउस होल्ड, तो वो सपोर्ट भी करिए, फिर उसमें फिर मर्द आके थोड़ा सा हेल्प आउट करे. अच्छा, बाज़ औक़ात आजकल की खवातीन इसे एक्सट्रीम पे ले जाती हैं, और बाज़ औक़ात रिश्तों की और इस हवाले से जब बात होती है तो लड़कियों की ये डिमांड आती है जनाब हम घर का कोई काम नहीं करेंगे. आई थिंक ये बात सही नहीं है. तो फिर आप क्या मर्द से एक्सपेक्ट करें कि वो घर का सारा काम करे? तो मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? बात ये कि वही जो आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि हम माह रमजान में एक दूसरे की जरूरत को समझें, हम किसी पर बर्डन, ये सब हर एक की केस टू केस डिफर करेगा कि हर घर की अपनी सिचुएशन क्या है. अगर उसमें ऐसा है कि मर्द जो है सुबह से लेके, मैं देखती हूँ बाज लोगों की जॉब ऐसी होती है, बेचारे सुबह के निकले वो रात को 8-9 बजे घर में दाखिल हो रहे हैं. अब उनसे अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि वो घर आके 9 बजे घर में एक मर्द दाखिल हुआ और घर आके बर्तन धोना शुरू कर दे, तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. उस सूरत में वो बेहतरीन औरत हुआ है कि जो उसको वेलकम करे, उसको खुशामदेद करे, हंसते मुस्कुराते उसे घर में, ताकि उसकी थकावट दूर हो, उसके आगे खाना ला के रखे, उसके आगे पानी ला के रखे, और उसकी जल्दी से उसके सोने का बंदोबस्त करे, क्योंकि उसे मालूम है कि अब ये जल्दी से खाना खा पी के सोने लेटे ताकि सुबह सुबह से फिर जॉब पे जाना है. लेकिन दूसरी सूरत में यह है कि भाई अगर मर्द और औरत दोनों ही ऐसी एक्सटेंसिव जॉब कर रहे हैं, दोनों देर से घर में दाखिल हो रहे हैं, और फिर यह है कि दोनों को साथ मिलके अपने बच्चों के साथ, सो इट्स, आई थिंक इट इज केस वेरी करेगा. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक हमें बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मौला अली का कॉल, इस दुनिया में हमारी जो व्हाई वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड, हमें दुनिया में भेजा गया है, हमारा मकसद खलकत क्या है? इबादत. तो एक दूसरे को हमें फैसिलिटेट करना इबादत. अच्छा, हमारे दीन की खूबसूरती है कि छोटे छोटे कामों में भी इतना ज्यादा सवाब उसको इबादत बना दिया गया. मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, एक औरत अपने शौहर के लिए पानी का ग्लास ला के रखती है, तो उसमें पता नहीं कितना सवाब है सिर्फ इतनी सी चीज का, कि एक औरत ने अपने शौहर के लिए ठंडे पानी का ग्लास प्रोवाइड किया, उसके लिए अल्लाह ने बहुत सवाब रखा है. तो जैसे आपने कहा, एक मर्द भी है, मोमिन भी है, एक औरत भी है, मोमिना भी है, हाउ वी आर फैसिलिटेटिंग ईच अदर. और ये सब नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है, हमें अपने आइमा की सीरत में हमें क्या असबाक मिल रहे हैं, और कैसे हम अपने घर के माहौल को ये नहीं करें कि जनाब उम्मन होता ही अनफॉर्चुनेटली, जो आसिम भाई ने बात की, वो अगर मर्द से पूछा जाए तो मर्द, और औरत से पूछा जाए तो औरत. वो, और ये सिर्फ ये मर्द और औरत की जिम्मेदारियों के हवाले से नहीं होता, ये हर सिचुएशन में होता है कि हम दीन को उतना ले लेते हैं जो हमारे फेवर में होता है. आप क्या कहेंगे कि हमें जो चीज उम्मन भी यही होता है कि दीन का वो हिस्सा तो हम ले लेते हैं, हमें वो सारे अक़वाल याद होते हैं, सारी हदीसें, सारी आयत याद होती हैं जो हमारे फेवर में होती हैं, और जो हमें नहीं समझ में आता हम उसके बारे में कहते हैं ये कुरान में कहाँ लिखा है, उसके बारे में हम सवाल करने लगते हैं, इसको रसूल ने कब कहा. तो हमें दीन को इस तरीके से नहीं, हमें दीन को एज अ होल समझ के मारिफत के साथ अगर हम दीन को लेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी जो है खूबसूरत हो जाएगी. एक घर जो है वाकई वो जन्नत का नमूना बन सकता है इंशाल्लाह. जी हुमा भाभी. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और मैं फिर वही अपनी बात को दोहराऊंगी कि यहाँ पे खींचातानी की जरूरत नहीं है, इसने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया, इसमें जिद और बहस की. जिसको जहां मौका मिले वो अपने काम को अंजाम दे दे. तो जरूरी नहीं है कि एक ड्यूटी लगा दी जाए कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है. नहीं, जैसे जिसको मौका मिल रहा है. और अगर ये देख रहे हैं कि एक खातून खाना जो है वो शाम से 4 बजे से किचन में लगी हुई है, तो अब क्योंकि माह रमजान मुबारक है, हम फिर अपनी गुफ्तगू उधर ही लेकर जाएंगे कि फिर उसमें जो घर के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है. जैसे मैंने अपने घर में अपने बच्चों से ये कहा है, लड़कों से मैंने ये कहा है कि खाना अगर मैं पका रही हूँ तो आप दोनों ने जो है वो जो खाना खाने के बाद, अफ्तारी के बाद जो बर्तन है वो आप दोनों ने धोने. तो अब ये जाहिर है कि एक ड्यूटी लगा दी है, और एक लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एवरी डे धोएं. हो सकता है किसी दिन उनको कोई काम हो सकता है किसी दिन उनका दिल ना चाहे, तो ठीक है हम धो लेंगे. लेकिन हमने ये बता दिया कि अब ये क्योंकि माह रमजान मुबारक हम घर में गुजार रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें करनी है, तो सबको मौका मिले, ताकि सबको इतना थक ना जाए कि अब मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है और मुझे कलाम मजीद की तिलावत करनी है, मगर मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं कलाम मजीद पढ़ते हुए ऊँग रही हूँ, और मैं सिपारे तो मैंने पूरा पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा. तो कम से कम मेरी आंखें बेदार रहें, और पूरी रग़बत के साथ, शौक के साथ, कि मेरा दिल उस तरफ माइल हो जाए, और मैं अल्लाह की बारगाह में जब कलाम मजीद की तिलावत करूं या सूरह यासीन की तिलावत करूं, तो मुझे ये अंदाज़ा हो कि मैं क्या पढ़ रही हूं और मुझे इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, मुझे इसका क्या सवाब मिल रहा है. तो यहाँ पे हम ये बात इसको आगे लेकर चलेंगे. वो बात जो मैं आपसे कहने वाली थी कि खुसूसियत के साथ
کیونکہ اب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے. سحری کے وقت میری پیاری بہنیں بہت غور سے سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, میں یہ دیکھتی ہوں, خود میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے اب اس کو ختم کر دیا ہے کہ ظاہر ہے سحری میں آپ کھانا پینا کھاتے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں اور برتن بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں, تو خاتون خانہ یہ چاہتی ہے کہ کچن کو کلین کر لے اور اس کے بعد جا کر وہ نماز فجر کو ادا کرے. اس دوران آپ کا وہ بہترین ٹائم جو نماز شب کا ہے وہ نکل گیا. آپ اٹھے ہوئے ہیں, آپ بیدار ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, پورے طور سے آپ بیدار ہیں, لیکن اس چکر میں کہ آپ کا یہ کام ختم ہونے والے نہیں ہے, خواتین کے کام یہ ختم ہونے والے نہیں ہے, تو آپ کچن کو آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد اور دعائیں پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. تو فوراً ہی آپ یہ کوشش نہ کریں, کیونکہ ظاہر ٹائم اس وقت کم ہوتا ہے, آپ نے پکانا بھی ہے, سرو بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کچن کو صاف کرنا ہے. تو میں اپنی خواتین جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ٹائم کو, یہ ٹائم ہمیں نہیں معلوم اگلے آئندہ سال پروردگار یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ماہ رمضان المبارک صحت اور تندرستی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے, لیکن یہ جو ایک مہینہ جس کی ساعتیں بہت بہترین ہیں, کم از کم ظاہر ہے نماز شب ہمیشہ پڑھنی چاہیے, لیکن کم از کم یہ تہیہ کریں, یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہمیں پوری نماز شب کو ادا کرنا ہے, روزانہ نماز شب کو ادا کرنا ہے. تو آپ نماز شب کو اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں, یا تو آپ جلدی اٹھیں, لیکن رات کو آپ اتنی دیر سے سو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جلدی نہیں اٹھ پاتے, تو اب اگر آپ نے الارم بھی لگایا تو آپ اونگ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے جلدی کھانا سرو کیا, تو وہ ٹائم جو آپ کا ہے نماز شب کا, تو آپ کوشش یہ کریں کہ میری بہنوں سے درخواست ہے کہ نماز شب جو ہے نا وہ آپ کے روحانی علاج کے لیے بہترین ہے, بہت بہترین ہے, آپ کے نفس کشی کے لیے بہترین ہے, آپ نے اپنی روح کو بلندی پر لے جانے کے لیے بہترین ہے, آمادہ کرنے کے لیے بہترین ہے. تو یہ کوشش کریں کہ نماز شب کو ادا کریں, اور سحری کے وقت جو آپ کے برتن ہیں, جو آپ کے کام ہیں, ان کو آپ تھوڑا ایک طرف رکھ دیں, اور اس کے بعد اس کو بعد میں انجام دیں, یا پھر سارے لوگ مل کر اس کام کو انجام دیں, اپنے اپنے برتن سب دھو کر رکھ دیں. تو جیسے جس کو بھی موقع ملتا ہے, چاہے وہ مرد ہوں, چاہے بچے ہوں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, جو بھی ہے, جو گھر میں افراد ہیں, وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور واقعی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, اور خود بخود ایک دوسرے کا خیال پیدا ہونے لگتا ہے. تو انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اور زیادہ محبت کے ساتھ, اور زیادہ پیار کے ساتھ, اور زیادہ توجہات کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بلندی پر لے جائیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں تو ہم نے بہت ساری کر لی, نمازیں بہت ساری پڑھ لی, کلام مجید بھی ہم نے بہت سارے ختم کر لیے, لیکن اخلاق اتنا برا ہو گیا, اتنے چڑچڑے ہو گئے, منہ سے اتنی گالیاں نکل گئی. وہ جو ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک عورت نے کہا کہ میرا روزہ ہے, اور پیغمبر نے کہا کہ کھانا لاؤ اس کے لیے, کیونکہ وہ اپنی ملازمہ کو کچھ دیر پہلے گالیاں دے رہی تھی اور فحش کلامی سے گفتگو کر رہی تھی. تو پیغمبر نے کہا کہ اس کے لیے کھانا لاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ تم جس انداز سے اپنی ملازمہ سے بات کر رہی تھی تو وہ تمہارا روزہ ختم ہو گیا. تو ایسا نہ ہو کہ میں نے اتنی ساری عبادتیں کر لی اور پھر میں اس کو اپنی بد کلامی سے, یا اپنی چڑچڑے پن سے, اور اپنے غیظ و غضب سے اپنے روزے کو ضائع کر دوں. تو کوشش یہ کریں کہ ہم روزے کو درک کر سکیں, اور یہ جو ماہ سیام کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اختتام ہو تو ہم روزے دار ہوں, ان روزے داروں میں شمار ہو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھی طرح آپ نے اس بات کو سمیٹا. میں سمجھتی ہوں ایک چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, احساس. بات یہ کہ یہ احساس کسی طریقے سے, اور آئی تھنک ہما بھابھی نے جو ایک بات کی, بہت خوبصورت اچھی بات کی, کہ یہ احساس بیدار کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے کہا کہ لڑکوں کی ذمہ داری لگاتا ہے, ایک یوزولی ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے پاکستان, اور یہ مائیں یہ ڈیولپ کرتی ہیں اپنے, یہ پاکستان انڈیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے بیچاری, لائک میں نے اپنی امی کو ہمیشہ دیکھا, اور ہم لوگ بے حس تھے, میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم بے حس رہے ہیں, کیونکہ عادت تھی کہ بس امی بیچاری بار بار وہاں پہ پراٹھے بھی بنا رہی ہیں, اور بار بار جی کمرے میں آیا, اٹھا کے اٹھ جاؤ آواز لگا کے گئی, پراٹھے میں اپنے کیا, انڈا بنایا, پھر چائے بنائی, پھر اٹھ بہت جاؤ, اچھا پوائنٹ. اور پھر یہ جب سب پوائنٹ اٹھا کے, سوری کوکب, اس پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کریے کہ یہ جو اٹھانے کا چکر ہے, آپ اس کے اوپر اور زیادہ بات کیجیے ذرا. یہ جو اٹھایا جاتا ہے آپ بار بار بتائیے, جا بلکہ کر, آپ بتائیے, جی آپ بتائیے. جی آپ بتائیے. بالکل نہیں, میرے یہ اسے آپ احساس میسج نہیں دیجیے. ہوتا تھا. جی جی بالکل, نہیں, لائک آپ میں اب میسج فیل دیجیے. کرتی ہوں, آئی فیل بیڈ
کہ جناب اور ہوتا یہ تھا کہ بالکل جب رکھ گیا، اب 5 منٹ رہ گئے سحری ختم ہونے میں، امی اٹھائے جا رہی ہیں، اور جب جلدی سے پھر ہم بھاگ کے، ارے 5 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی بھاگ کے آئے، جلدی جلدی پراٹھا وغیرہ ٹھوسا. اب امی بیچاری کہہ رہی ہیں کہ اب یہ سحری کی دعا پڑھ لیجیے. اب سب جو ہے وہ انتہائی برے موڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جلدی جلدی وہ دعا پڑھی، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے جلدی سے جا کے بستر میں لیٹ جائیں. یہ انتظار. اب ظاہر ہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد نماز کے وقت میں، اب جیسے آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، وہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ جو نمازیں جب پڑھ لیں اس میں، چلے آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، آپ 3 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس سے پہلے ہی کہ اپنی ماں کا یہ احساس کریں. اس کو ماں کو کھانے کے لیے یقین کیجیے ٹائم نہیں ملتا. جب ہماری امی شاباش کرتی تھی تو وہ بیچاری شام کو اپنے خود ہی سوکھی روٹی کچھ بھی کھا رہی ہیں، ان کو کچھ نہیں. لیکن جب پہلی رمضان سے ہم سب کے شروع ہوتے تھے روزے، تو جناب افطاری بھی بیچاری ہمارے لیے بنا رہی ہے. سب ہمارے اندر نا وہ ایک احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہماری ماں بیچاری لگی ہوئی ہے. ہمارا بس کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو بہت بڑا ہم نے ایک کام کر لیا کہ ہم پورے دن کے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے دن روزہ رکھنے، لہٰذا سحری بھی ہمیں ضروری کرنی ہے اور افطار بھی بہترین ہونا چاہیے. لیکن کون جو پیچھے بیچارہ محنت کر رہا ہے، اس کی ایک احساس ہمارے اندر بیدار ہو جائے، اور ہم یہ سوچیں، تھوڑا سا سوچنے کے، بچوں کو بھی، اگر بچے یہ سن رہے ہیں، ہسبینڈ سن رہے ہیں، اور یا جو بھی جہاں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں اپنے اندر یہ احساس بیدار کرنا ہے. اس بات کو آئی تھنک اس پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اس بات کو اور واضح طور سے ہما بھابی، اگر آپ ظاہر ماشاءاللہ آپ کا جو زور بیان ہے آپ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کتنا ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. اور یہ سحری کی جو بات آپ نے کی نا، اسی کو پھر میں آگے کہوں گی کہ بچوں کے اندر اتنی، ایک آدھ دن اگر وہ سحری کے بغیر روزہ رکھ رہے ہیں تو اٹس اوکے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چھوڑ دیا جائے. ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھی مجھے ایک دفعہ اٹھانا ہے، ہم صرف ایک دفعہ اٹھانے کے لیے آئیں گے. اب ظاہر ہے جو خاتون خانہ ہے وہ سب سے پہلے اٹھتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنا کھانے پینے کی تیاری کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھانے کے لیے جاتی ہیں. اور اس میں بھی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک ماں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں بچے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، اطمینان سے کھا لیں، جو بھی ان کو چاہیے وہ کھا لیں. رات کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے سحری میں کیا کھانا ہے. تو فرمائشیں تو ہوتی ہیں، بعض کی ہوتی ہیں، بعض کی نہیں ہوتی. لیکن اب جو بھی کھانا ہے ان کو، ہلکا کھانا ہے یا پراٹھے کھانے ہیں یا جو بھی کھانا ہے، تو کم سے کم ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احساس دلائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں احساس دلائیں کہ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور آپ نے اتنے بجے نیچے آنا ہے. چلیے پھر میں مانتی ہوں کہ کیونکہ بچے مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں امی ایک دفعہ تو ضرور آئیں گی، تو آپ کا کام صرف ایک دفعہ اٹھانا ہے. آپ اٹھے بستر سے، آپ نے سب سے پہلے جا کر بچوں کو بیدار کیا، اور اس کے بعد آپ آرام سے آپ ریلیکس ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روزہ ایسا چلا جائے، لیکن جب وہ ایک دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آئی ہیں اور اس کے بعد نہیں آئی. میں نے کیا ایسا کہ میں نے ایک دفعہ اٹھایا اور اس کے بعد دوسرے دن ابھی شعبان کے روزوں میں تو میں نے نہیں اٹھایا. میں نے کہا میں نے ایک دفعہ اٹھا دیا تھا، آپ لوگ نہیں اٹھے، تو اب آپ بغیر سحری کے روزہ رکھیے. تو اگر ہم تھوڑا سا ذرا سی اس معاملے میں تھوڑی سی سختی کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو پھر خود بخود احساس ہوگا، اور انہیں جب یہ پتا ہوگا کہ نہیں یہ دوسری دفعہ نہیں آئیں گی تو پھر وہ خود اٹھیں گے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ بھی نماز شب کو ادا کریں اور کلام مجید کی تلاوت کریں. اور اس دوران جو بھی دعائیں ہیں یا علی و یا عظیم افطار کے بعد وہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں. دعا افتتاح ہے، دعا افتتاح پڑھنے کی کوشش کریں. اور اجتماعی طور پر، کیونکہ اس سال کا جو رمضان ہے وہ مختلف ہے، ایک نیا رمضان ہے ہم سب کے لیے. پاکستان والوں کے لیے تو چلیے ویسے ہی ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے جب سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، کتنے 26 سال ہو گئے، تو ہم نے گھر میں روزہ ہم لوگ نہیں کھولتے، اور ہم لوگ امام بارگاہ جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ نیا رمضان ہے، تو ہمیں کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں گی. تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مل کر، سب مل کر، ایسا نہیں ہو کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں اور دوسری فالتو کی چیزیں دیکھ کر یا فون پر. اچھا دوسری ایک اور اہم بات کہ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گی، شاید کوئی لوگ میری بات سے اتفاق کریں اور کچھ لوگ نہ کریں، مگر ماہ رمضان المبارک میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ جب افطاری کا وقت ہو تو فون ایک طرف رکھ دیں. کوشش کریں کہ فون ہمارے سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے اپنے پاس رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال آئے، لیکن یہ کوشش کریں کہ فون ہمارے سامنے نہ ہو، تاکہ کچھ وقت ہم، میری ایک دوست ہے، بہت اچھی دوست ہے، وہ کال بھی کرتی ہے، اس نے بہت پیاری بات کی صبا نے، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ میری فیملی بہت اچھی ہے. مجھے تو یہ پتا چلا کہ میری فیملی بہت اچھی ہے، میں بہت بزی رہتی تھی، لیکن مجھے پتا چلا میری فیملی بہت نائس ہے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ واقعی ہم اپنی فیملی کو تھوڑا سا وقت دیں، فیملی کو ٹائم دیں اور فیملی کے ساتھ بات چیت کریں.
کیونکہ نماز عشاء پڑھ چکے ہوں گے، اس کے بعد بیٹھ کر ظاہر ہے کہ افطاری کے وقت تھوڑی بہت بات چیت کریں، اور اس کے بعد دعائے افتتاح کو، دعائے افتتاح میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی آمد سے متعلق شکایت کی گئی ہے کہ پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ تیری حجت ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ضرور بالضرور یہ کوشش کرے کہ نماز افطار کے بعد ہم دعائے افتتاح کی تلاوت کریں اور دعائے افتتاح کو ضرور پڑھیں، یا تو اجتماعی طور پر پڑھیں یا فردن فردن پڑھیں. بہتر ہے کہ گھر میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بچوں سے پڑھوائیں، خود پڑھیں، ایک دن ڈیوٹی لگا دیں، یا پھر اگر نہیں پڑھ سکتے، قرات اتنی اچھی نہیں ہے تو کم سے کم فون پر لگائیں یا ٹیلی ویژن پر لگائیں اور لگا کر اس کو مل کر سب سنیں. کوکب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. اب یہ ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، انشاءاللہ کچھ ملتے جلتے ٹاپکس پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. اور آپ سے التماس ہے دعا کی کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کے سب کے لیے دعا کیجیے گا، ایک دوسرے کی دعاؤں کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ آغاز میں کہا تھا کہ اس مبارک مہینے سے بہترین اور افضل ترین فیض حاصل کرنا ہے، جیسے کہ رسول کے خطبے میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل کرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو پروردگار عالم یقیناً جب یہ رسول پیغام یقیناً ہر یہ اپنے اندر کہتا ہے کہ اس کی وجود سے کرامتیں ظاہر ہوں، اور یہ مہینہ ان کرامت سے کرنا ہے. بس اس سے بڑی بات ہے اس مبارک مہینے کے حوالے سے شاید نہیں کہہ سکتی. اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ اگین بہت شکریہ سسٹر احمد آپ کی آج بہت اچھی باتیں. الحمدللہ پروردگار عالم آپ کو انشاءاللہ جزائے کثیر اس کام کی انشاءاللہ اس گفتگو کی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے انشاءاللہ برکت ترین ثابت ہو انشاءاللہ. ہمیں دعا میں آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین، آپ چاہیں گے اس خیال کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہترین برکات اور رحمتیں اپنی نازل فرمائے تمام امت مسلمہ پر انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل طیبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.